बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आपका बेहद मशकूर हूँ। आपने बड़ी दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत मेरी बतदरीज बेहतर होती आ रही। थोड़ी कमज़ोरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग मोहब्बत करते हैं। सबकी मोहब्बतों का फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया। दोस्तों, आज 20 मार्च है, 2025 है। आप ये समझिए कि आज सूरज अपना बुर्ज चेंज कर चुका है। मतलब इस वक्त में तकरीबन आप समझिए 3 से 4 बजे के दौरान इसने अपना बुर्ज चेंज किया है। तो वो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अब जब ये सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा तो ये इमरान खान साहब के ज़ायचे के पहले खाने में ये पाँचवें खाने में ये 3 सितारे इकट्ठे होंगे, जिसमें सूरज है, अतारद है, ज़ोहरा है और प्लूटो इनको नाज़र है। दरअसल दोस्तों, ये जो सितारे आज चेंज हुए हैं ये खान साहब के ज़ायचे को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दोस्तों के बेइंतहा कमेंट्स आते हैं कि जनाब आप ये कह रहे हैं, हो ये रहा है। दोस्तों, बात ये है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं कि मौजूदा सितारे किधर हैं, किधर जा रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और ये मैं एक बात बता दूं कि हर बंदे का, चाहे वो दुनिया का कोई बंदा क्यों ना हो, एक वक्त में उसका ज़ायचा तगड़ा होता है, दूसरे वक्त में उसका ज़ायचा कमज़ोर भी होना होता है। तो यहाँ इमरान खान के मुखालफिन के आप समझिए कि स्क्रू ढीले होने शुरू हो चुके हैं कि वो जो स्क्रू बहुत टाइट थे और समझते थे कि जी हम वो, अब स्क्रू ढीले होने शुरू हो गए हैं। और इस एस्पेक्ट में जिसमें अतारद, शम्स और ज़ोहरा और प्लूटो की आपस में साथ नज़र है और चाँद भी इसमें आज शामिल हुआ है। तो ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि मुश्किलात इनके लिए जो आ रही हैं अब ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा शिद्दत के साथ आएंगी। और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं ज़ायचे को पढ़ता हूँ, अपने नुक्ता नज़र रखता हूँ, उसके मुताबिक पढ़ता हूँ। तो ज़ायचे में जो इमरान खान साहब के ज़ायचे के 8वें खाने में इस वक्त भी मरीख़ जो है वो नेगेटिव खाने में मौजूद है। लिहाजा ज़ायचे में यूरेनस इनके ज़ायचे के 6ठे खाने में है और मरीख़ इनके ज़ायचे के 8वें खाने में है। लेकिन इन दोनों सितारों का डायरेक्टली इमरान खान साहब के हाल के खाने से ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा एक कुदरती थोड़ा सा स्लो है ज़ायचा, लेकिन आज के दिन से ज़ायचा तगड़ा हो चुका है। और ये जो सूरज जब अपना नया सफ़र शुरू करता है, 0 दर्जे पे आता है, तो आप समझिए कि थोड़े से, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, वक्त के लिए 0-0 ज़रूर होता है और उसी से ज़मीन जो है उसकी कश शकल पे भी असर आता है। तो अब खान साहब का ज़ायचा आज के दिन से मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने की सिमत में आ गया है। ये सूरज की और जो प्लूटो की आपस में 3 दर्जात तक नज़र कायम होती रहेगी, ये खान साहब को मज़ीद ताकत अनायत करेगी। और मैंने आपको एक हिस्ट्री की प्रेडिक्शन की थी कि सूरत हाल ज़मीन के ऊपर कुछ और नज़र आ रही है, सितारों की सूरत हाल गहरी है, गहरी सूरत हाल है। और ये जो आप अगर बग़ौर जायज़ा लें तो आपको पता ये चलेगा कि इनके तमाम इक़दामात से, मौजूदा हुकूमत के तमाम इक़दामात से इनकी असलियत सामने आ रही है। वो जो पीपल्स पार्टी वाले जमहूरियत के चैम्पियन थे वो भी सामने आ चुके हैं। और जो ये पार्टी है जो फार्म 47 पे पैदा की गई है, इनको पता है हम अवाम में जाके कभी भी नहीं जीत सकते। और आज के ज़ायचे में जो सितारे तब्दील हुए हैं, अगर मैं फ्यूचर इनका बयान करूं तो मैंने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि मुझे लगता है नए इलेक्शन की सिमत में बातें जाएंगी। उसकी दलीली तौर पे जो बात आनी है वो 31 मार्च को जब नेपच्यून अपना बुर्ज चेंज करेगा और इसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे सूरज आया है, तो उसकी भी एक पॉजिटिव नज़र कायम होगी। जो पॉजिटिव नज़र
پلوٹو کے ساتھ ہوگی اور یہ تبدیلی کی سمت میں باتیں لائے گی۔ مطلب ایسے سمجھیے کہ جیسے اب ایک پہلوان اترا ہے میدان میں بڑا تکڑا، خان صاحب کی ہمت بڑھانے کے لیے، سورج ان کے زائچے میں تکڑا ہو کے اپیئر ہو گیا ہے۔ اور یہ میں بات آپ سے عرض بارہا کی ہے، پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ جو سورج ہے عمران خان صاحب کے زائچے میں 9ویں خانے کا ستارہ ہے۔ تو اب ایک اور پریڈکشن بھی ہے زائچے میں جو سمجھ آتی ہے اور جو اسٹرالوجیکل اسپیکٹس بیان کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان صاحب مزید سٹرونگ ہوں گے۔ ایک تو سورج اس کا پیام لے کے پہنچ گیا کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب مزید سٹرونگ ہوں گے۔ اور آپ دیکھیے میں نے چند دن پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کا ایک بیان آئے گا، ان کا بیان آیا اور انہوں نے اس پہ سب نے عمل کیا۔ اب یہ جو یہاں پہ سورج نے اپنا برج چینج کیا ہے اور اپنے خان صاحب کے تالے کو ناظر ہو گیا اور اس کے بعد وہ زائچے کے 9ویں خانے کو بھی ناظر ہو گیا۔ اس وقت زائچے میں جو اب صورتحال ہے، ایسے سمجھیے کہ یہ جو سورج یہاں پہ آیا ہے یہ آنے والا 14 دن متواتر کنٹینیو خان صاحب کو طاقت دے گا۔ اور جتنی ہماری اسٹرالوجیکل اسپیکٹس میں جو ہم نے پڑھا، زائچے کو کنکھالا پڑھا، تو یہ آنے والے 14 سے 15 دن بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اور جو میں آپ سے عرض کرتا رہا کہ عمران خان کے مخالفین جن کی گاڑی ایک کھڈے میں پھنس چکی ہے، آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا۔ ان کو پتہ ہے کہ جس دن صورتحال تبدیل ہوئی ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہنا، اور یہ جو مانگے تانگے کی حکومت ہے یہ چل ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو سورج کی اور مشتری کی ساتھ نظر ہونے والی ہے دوستو، یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے عرض کرتا رہا کہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی، عدلیہ سٹرونگ۔ اب عدلیہ کی سٹرونگ ہونے کی سمت میں آج پہلا دن ہے، کیونکہ آج پاکستان کے زائچے کے 9ویں خانے میں چاند بیٹھا ہوا ہے اور جو تالے کو ناظر ہے اور تالے میں سورج آ چکا ہے اور مشتری اسے ناظر ہے۔ تو یہ میں باتیں اس لیے دوستوں بیان کرتا ہوں چاہے حالات اور واقعات جو مرضی دنیا میں نظر آ رہے ہوں، سطحی حالات کچھ ہوں، ہم نے اپنے زائچے کو اور اپنے ستاروں کو بیان کرنا ہے۔ میں نے ماضی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب آئیں گے، وہ آ کے 20 جنوری کو جب اپنا حلف اٹھائیں گے تو ان کا زائچہ یہ ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان کی بیرون ملک دوسرے لوگوں سے کھٹ پٹ بھی ہوگی، وہ بھی آپ نے دیکھا ہو۔ اب کرنٹلی اگر خان صاحب کے زائچے کو دیکھا جائے تو یہ جو سورج یہاں پہ آیا ہے، جو عمران خان صاحب کے زائچے کے 9ویں خانے کا ستارہ ہے اور 5ویں میں آ کے بیٹھ گیا ہے اور بادشاہت کے مقام پہ ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں دو باتیں سٹرونگ ہوں گی۔ ایک عمران خان صاحب سٹرونگ ہوں گے، دوسرا عدلیہ بھی سٹرونگ ہوگی۔ اب اس سمت میں باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ برج حوت میں نیپچون، زحل، راس، عطارد، شمس اور قمر کا کران ہوا، تو یہ پاکستان کے زائچے کے 12ویں خانے میں ہوا۔ خفیہ مطلب جو دشمن ہیں وہ 12ویں خانے میں آتے ہیں۔ اب آپ ذرا ان سب کو ملا جلا کے پڑھیں تو دیکھیں ٹرین پر حملہ ہوا، یہ بھی ایک خفیہ مطلب جو ہے وہ دشمنوں کی چال ہے جنہوں نے کیا، اور عوام کا اس میں بڑا نقصان ہوا، پاکستان کا بڑا نقصان ہوا، پاکستان کا امیج خراب ہوا۔ اب اسی طرح دوستو ہم زائچے کو جتنا جانتے ہیں اتنا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت زائچے میں جو نئی جگہ پہ ستارے آئے ہیں، خاص کر میں نے عرض کیا کہ سورج، عطارد اور زہرہ اور پلوٹو کا ان کو اپنی تمام تر طاقت دینا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ملک میں اب تبدیلی کا جو سلسلہ ہے وہ اب آگے بڑھے گا۔ اور اس میں جو سب سے طاقتور ترین ستارہ ہے سورج، وہ آج وہاں پہنچ چکا ہے، نقطہ آغاز ہے۔ اور میری لائف کا ایکسپیرینس ہے جب اس سورج یہاں پہ آتا ہے تو چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو خان صاحب کو اس زائچے کے مطابق اور زائچے کے منصوبات کے مطابق انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کا مزید فیم آئے گا اور ان کو بیرون ملک کی طرف سے ہیلپ آتی نظر آ رہی ہے اور صورتحال جو ہے وہ بہتری کی سمت میں جائے گی۔
اور یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ بتایا تھا ان کے ذائچے کے اگر غور آپ کیجئے تو اس میں نے کہا تھا ان کا طلوع برج اسد ہے، اور سورج جو ہے آج اپنے بادشاہت کے مقام پہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں آ گیا۔ تو صورتحال ٹوٹلی اب جو انٹرنیشنل لیول پہ مدد خان صاحب کو آنی ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید مضبوط ہونا ہے، یہ باتیں اس سمت میں جا رہی ہیں۔ اور ذائچے کو پڑھنے کا جو ہمارا قاعدہ کلیہ ہمیں ہمارے اساتذہ نے سکھایا، ہم نے سیکھا، محنت کی، زندگی کا وقت لگایا، وہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب ہر آنے والا دن پاکستان کے حوالے سے عمران خان اور عدلیہ سٹرونگ ہوتی آئے گی، اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ اب بہتری کی سمت میں آئیں گے، اور ان کے مخالفین جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے لیے مشکل وقت ہے، وہ مشکل وقت آ چکا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے، اگلے ویڈیو میں ہم ان کی بات کریں گے انشاءاللہ۔